ایسے اللہ پاک ہم سب کو بھی ہر بیماری پریشانی سے محفوظ رکھے. ہاں کیونکہ پریشانی اور بیماری جو ہے نا یہ بے نعمت ہے اور آزمائش بھی ہے کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو بندہ سب سے پہلے ناشکری کرنا شروع کرتا ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایک تو اس کے گناہ دھلتے ہیں, لیکن ٹینشن والی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کے زبان سے بلا ساختہ یہ جو ناشکری کے جملے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں. تو اللہ پاک بیماری دے بھی تو اللہ کا شکر لے, اور اس حالت میں بھی اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ارے بابو تم یہاں آ جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ ادھر, اس کو ادھر بٹھا لے, میرے پاس بھی آئیے تو وہ بات نہیں کرے گی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, چیز لیں گے ہم. تو پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا صلی علیہ الصلوۃ والسلام. بچے ہی شیطانی کرتے ہیں, ہم کریں گے تو تھوڑی نا اچھا لگے. بچوں میں جستا بھی ہے. ہم لوگ جو بات ہم لوگوں کی چل رہی تھی وہ نیت کی بات چل رہی تھی, اور نیت پہ کافی دن کلام چلا, شکر پہ چلا, اور نیت پہ بات چل ہی رہی تھی, پھر یہ معاملات آ گئے. اور اسی بیچ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو شب معراج بھی عطا کیا, اس کی برکتیں بھی لوٹنے کا موقع ملا. میں تو آپ لوگوں کو تلاشتا رہ گیا چھوٹی جامع مسجد میں, لیکن یقیناً آپ لوگ نوری مسجد میں مصروف ہوں گے یا کہیں اور, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کافی زیادہ تعداد میں ہم لوگ وہاں جمع ہوتے, اور اجتماعی چیز کی نا بات ہی الگ ہوتی ہے. ایک جگہ سب کا جمع ہونا, اس کے بعد دعا ہونا, اس کی بات الگ ہوتی ہے. کہ اس میں کیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں, شاید بات پاس میں بیٹھنے والا نیک ہو, اور اکیلے جب بندہ رات میں عبادت کرتا ہے نا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن عام دنوں میں, اور جب یہ خاص راتیں آئے تو کوشش کرے کہ اجتماعات میں جا کے جڑے, لوگوں کے ساتھ جڑے, کیونکہ یہ خاص راتیں بخشش کی راتیں ہوتی ہے. اور جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شیطان اپنا پھندا کھیل لیتا ہے اور پھنسا لیتا ہے, یا تو سلا دیتا ہے یا گھما دیتا ہے یا کوئی نہ کچھ کر ہی دیتا ہے. تو اکیلے اب ہماری مائیں بہنیں اکثر جب رات جاگنے کا پلان ہوتا ہے تو جگتی ہے گھر میں. کب تک؟ 12 سے 1 بجے. آئیے اس کے بعد ایسا سوتی ہے ماشاءاللہ کہ فجر بھی غائب ہوتا ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے بعض ہمارے نوجوان بھی جگتے ہیں, اور جگتے ہیں تھوڑی دیر عبادت ہوئی, تھوڑا ٹہل ول لیے, اس کے بعد پھر جو سوتے ہیں تو ماشاءاللہ خطرناک سونا ہوتا ہے اس دن. تو یہ سب داؤ ہے شیطان کی. اجتماعی طور پر اگر ہم ساتھ رہیں گے, اور ایک دعوت اسلامی کا ایک سسٹم ہے کہ جب اجتماعی کوئی چیز ہو شب بیداری, تو سحری کا بندوبست بھی وہیں کر دیں کہ گھر جانے کا موقع ہی نہ ملے اور شیطان داؤ کھیلنا پڑے. تو ظاہر ہے نیند آئی ہے, بندہ سویا بھی مسجد میں ہی سویا, کتنا بھی گہرے نیند میں وہ سوئے, نماز کے وقت کوئی نہ کوئی اس کو اٹھائے گا ہی, اور نہیں اٹھا تو اٹھا کے اس کو وضو خانے میں لے جا کے لیٹانا ہوگا, لیکن اس کو اٹھانا ہی ہوگا. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے مسجد میں شب بیداری کا. اور شب معراج کی تو کیا کہنی, شب معراج تو شب معراج ہے. بلکہ اب شب معراج کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی, کیونکہ وہ موضوع اتنا حسین ہے اس کے کہنے ہی کیا, لیکن آپ لوگ اس کو مس کر دیے تو آپ مس ہی کیجئے, پھر آئندہ سال اس سے بات کریں گے. جو ہم لوگوں کا سلیبس تھا اس کے مطابق جو نیت پہ بات چل رہی تھی کہ اخلاص سے نیتوں میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ جب تک بندے کے نیت میں خلوص نہ ہو عمل کام کا نہیں ہے. بچے بابو آپ لوگ سامنے بیٹھ جاؤ, سب سامنے آؤ, سب سامنے آؤ, سب سامنے آؤ, ہاں ایک دم چپ چاپ بیٹھو. ابو بکر انکل چاکلیٹ دلائیں گے. ہر چیز میں جو ہے نیت کا دخل ہے.
نیت کے بغیر عمل ایسے ہے جیسے ایک شیر کی تصویر بنایا اور شیر کی تصویر کو دیوار میں لگا دے. کوئی ڈرے گا؟ کوئی بچہ بھی نہیں ڈرے گا. یا ایک شیر کا مجسمہ بنائے, اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں, ہاں, نقش و نگاری مورتی وغیرہ بنائے اور اس کو رکھ دے, تو اس کے منہ کے گیپ میں بچے ہاتھ بھی ڈال کے جائیں گے, اس کے دانت سے بھی کھیل کے جائیں گے. ہاں, لیکن کوئی ڈرے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے, وہ بے جان ہے, روح نہیں ہے. تو خلوص بھی جو ہے نا عمل کے لیے روح کا کام کرتی ہے کہ جب تک نیت میں اخلاص نہیں ہے تب تک نہ اس میں ڈر, اس سے لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہوگا, نہ اس کا کوئی وجود ہوگا. وہ بیکار ہے. تصویر جس طرح بیکار ہے, شیر کی تصویر ہے لیکن وہ شیر نہیں ہے, اسی طرح عمل میں اگر خلوص نہیں ہے تو وہ عمل ہے لیکن عمل میں عمل نہیں ہے. عمل میں نیکی کا کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور وہ اللہ پاک کے یہاں وہ عمل بھی مردود ہے. کہ علماء اکرام فرماتے, اور باقاعدہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو ہے علماء لائے جائیں گے بھیڑ سے. پھر علماء میں سے جو ہے تقوی والے علماء نکالے جائیں گے. پھر تقوی والے علماء سے صلحاء نکالے جائیں گے. پھر ان سے صلحاء سے یہ نکالے جائیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی پرہیز کون کیا کرتا تھا, اور وہ نکالنے کے بعد پھر ان میں سے نکالے جائیں گے خلوص والے لوگ, کہ ان میں اتنے ساروں میں خلوص کتنوں کے پاس ہے. تو ایسی تعداد ہوگی جیسے اونٹ کے منہ میں جیرے کا دانہ. تو خلوص کی یہ برکت ہے کہ خلوص کے بغیر جو ہے کوئی عمل کام نہیں ہونے والا. اور نیت کے اوپر جو ہم نے بات کی تھی کہ نیت ہی سب چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے. نیت, اور نیت ڈیسائیڈ تب کرے گا جب نیت میں اخلاص ہوگا بندے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا کہ ارے یہ چیزیں سوسائٹی چل رہی ہے, ہوٹل پٹی ویلفیئر سوسائٹی, ارے ہم کو نہیں پوچھا, ہم اتنا بڑا ذمہ دار ہے, تب سے ہمیں اتنا کچھ کیے, صوفہ لگا کے دیے. ارے بھائی نہیں پوچھا, تم نے کس لیے کیا تھا؟ قوم کی خدمت کی تھی, اللہ کی رضا کے لیے, کیا سوسائٹی میں پد پانے کے لیے؟ تو پھر سوسائٹی میں پد لے کے رہ جاؤ, قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا, بھول جاؤ. ہاں, خلوص اسی کا نام ہے. اللہ پاک جو ہے اس کے عمل کو مردود کر دے گا. اور وہی نیت اگر بندے کی درست ہو, کہ میں اب جیسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جو کبھی کبھی اپنا نام اس میں لکھ کے بھیجتے ہیں, جو صبح تحریر چلتی ہے تحریک کی طرف سے, تحریک رضا کی طرف سے, کہ یہ ایسا یہ کوئی حدیث یا کوئی مقولہ یا کوئی بھی روایت, تو نام لکھ کے بھیجتے ہیں. تو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑے مولوی ہیں. تو میں نے کہا بھائی بتانے کا مقصد یہ, نام تو میں نے آج تک اپنے کیا کہتے ہیں اصل نام تو میں نے اپنے آئی ڈیز میں بھی نہیں رکھے ہیں, تو ان میں کہاں رکھوں؟ اصل نام وہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس نام سے مجھے جانتے بہت کم لوگ ہیں, اور نام وہاں ہوگا تو بات کی سند ہوگی کہ کوئی ذمہ دار ہے جس نے اس کو پختہ کیا ہے, اس کو دیکھا ہے نا, ایک بار جو ہے اس کو نظر ثانی کیا ہے اس میں, تو کم سے کم ایک دلیل کے طور پر, پختگی کے طور پر ہے. تو اگر نیت درست ہے تو وہ نام لکھنا بھی درست ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اب دیکھ لیا 400 آدمی میرا نام ختم, پھر حدیث پڑھتے رہے آدمی, فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ ایک ذرا سی نیت میں خلل پورے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور نیت اچھی ہو تو کیا, وہ عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن کام کا. ایک بڑے عالم دین تھے, وہ اکثر اس زمانے میں تو کنویں ہوا کرتے تھے, تو کنویں میں نہایا کرتے تھے. تو جب کنویں میں نہایا کرتے تھے تو ان کے شاگرد ہوتے تھے, اور وہ ڈول سے پانی نکال کر دیا کرتے تھے. تو ان کا ایک ہوتا ہے نا, محلے میں آس پاس کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے عالموں سے بھی قریب ہوتے ہیں, تو ان سے ان کا مسخری والا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جب بھی گزرتے, ان کے کوئی تھے, جب بھی گزرتے اور حضرت کو نہاتا ہوا دیکھتے تو کیا کہتے کہ واہ, ہم کو اسراف سے روکو اور خود بہاتے جاؤ. مطلب حضرت جب نہاتے تھے
تو 6-7 بالٹی پانی سے غسل فرماتے تھے. تو اچھا ہم کو کہو اسراف مت کر, فضول خرچی مت کر, اور خود 6-7 بالٹی بہائے جاؤ, تمہارے لیے جائز ہمارے لیے جائز نہیں. کئی بار ایسے حضرت کہتے ہیں ہاں میرے لیے سب جائز ہے, ہاں میرے لیے سب جائز ہے. تو ایک دن کیا کتنا پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ. ایک دن ان کو جو ہے پکڑا حضرت کو, اس نے کہا حضرت آپ کو جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے, آپ کو جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں میرے لیے جائز ہے تمہارے لیے نہیں ہے, اس کا آپ جو ہے اس کی دلیل دیجئے, اس کو آپ کلیئر کیجئے. تو حضرت نے کہا کہ تم نہاتے ہو, کیوں نہاتے ہو؟ کہا کہ میں تو اس لیے نہاتا ہوں کہ بدن کا میل جائے, بدن کا میل جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم اس نیت سے نہاتے ہو کہ بدن کا میل جائے, تو تمہارے لیے 1 بالٹی کافی ہے, 1 بالٹی سے میل نکل سکتا ہے. تو حضرت پھر آپ 7-7 بالٹی. کہا کہ میری نیت یہ ہے کہ میں بدن کو ٹھنڈک حاصل پہنچاؤں, تو اگر بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں پورا کنواں بھی خالی کر دوں تو اس وقت میرے اوپر حکم شرع نہیں لگے گا, کیونکہ ٹھنڈک تو ملے گی پھر ختم ہو جائے گی, پھر ڈالنا پڑے گا ٹھنڈک کے لیے. تو نیت میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کون سا عمل صحیح ہے, کون سا مردود ہے. ورنہ نہیں یہ بابو کو نہ رکھ کے آ جاؤ امی کے پاس, ہاں تھوڑا بڑا ہو جائے گا ہم خود ان کو لے کے گھومیں گے. ہاں تھوڑا بڑا ہو جائے گا. دیکھیں درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اخلاص نیت پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں واقعہ کہ ایک عابد تھا, عبادت والا, عبادت کرنے والا عابد, بہت نیک پرہیزگار. تو اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں, ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ عابد نے سوچا کہ میں اس درخت کو کاٹ کے پھینکوں گا تاکہ لوگ حقیقی خدا کی عبادت کریں, اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت, کیونکہ اللہ کی عبادت رک رہی ہے, لوگ اللہ کو چھوڑ کے جو ہے درخت کی طرف مائل ہو رہے. تو انہوں نے عزم کیا اور لوگ کڑھاڑی بھی چل پڑے. راستے میں شیطان ملا, اب بڑا سیانہ, کہا کہ کہاں جا رہے ہو, درخت کاٹنا ہے. کہا کاٹ کے کیا ملے گا؟ نہیں, یہ لوگ جو ہے اللہ عز و جل کی عبادت چھوڑ کر اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں, بھلا اس میں کیا کمال ہے, اللہ عز و جل عبادت کے لائق ہے. تو وہ شیطان کہنے لگا ایسا مت کرو, اگر ایسا کرو گے تو. اب ظاہر شیطان کبھی بہت سے روپ میں آتا ہے, کبھی انسان کے اندر بھی شیطان چھپا ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے. کہا کہ ہاتھا پائی والا معاملہ آ گیا. تو وہ عابد سے جب شیطان کی ہاتھا پائی ہوئی تو عابد نے اٹھا کے پٹک دیا اور شیطان پہ غالب آ گیا. تو شیطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو, مت کاٹو, ہر روز تم کو نا تمہارے تکیے کے نیچے 2 اشرفی مل جائے گی, 2 اشرفی مل جائے گی. اب 2 اشرفی میں کیا گیا, کلاڑی اٹھایا, شیطان کے داؤ میں آ گیا, چلے گئے. اب 1 دن 2 دن 3 دن ملا, چوتھے دن نہ ملے. تو یہ پھر کلاڑی اٹھایا, جاتا ہوں آج, یہ سوچا کہ اب جاتا ہوں کاٹ دوں گا, راستے میں پھر ملے گا, پھر 2 اشرفی چالو ہو جائے گا. اب یہ جو گیا تو راستے میں پھر شیطان ملا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے. کیوں جا رہے ہو؟ کہ یہ توحید سے روک رہی ہے لوگوں کو اپنی طرف. ٹھیک ہے چل, شیطان کو آ جا 2 ہاتھ. اب پہلے ہی داؤ میں شیطان نے اس کو پٹ کر دیا, ایک ہی داؤ میں شیطان نے اس کو پٹ کر دیا, اس پہ غالب آ گیا. تو یہ کہنے لگا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی, پچھلی بار میں غالب, اس بار یہ غالب کیسے؟ تو اس شیطان نے کہا کہ پہلے بار جو تم مجھ سے لڑنے آیا تھا, طاقتور تو تب بھی میں ہی تھا, لیکن اس وقت تیرے ساتھ خلوص کی برکت تھی, اور آج تو بک کے آیا ہے, تیرے پاس خلوص کی برکت نہیں ہے. آج تیرا آنا توحید کے لیے نہیں, اللہ کی ذات کے لیے نہیں, اشرفی کے لیے ہے, اس لیے تو جو ہے آج پست ہو گیا. تو یہ جو خلوص ہے اس کی بہت برکت ہے. جس کے نیتوں میں خلوص نہیں ہوگا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. تو اپنی ایک چھوٹا سا بھی عمل ہو, وہ کرنا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بڑے بینر اور بڑے نام اور اشتہاروں میں نام اور ادھر, اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اصل عمل کرتے. اب تو نماز بھی تبھی لمبی ہوتی ہے جب پیچھے 4 آدمی دیکھ رہا ہوں. نماز کہیں لمبی ہوتی ہے؟ 2 پاٹ چل.
पूरा एकदम फटाफट मारा और गायब। तो उस नमाज से क्या मिलेगा? उस नमाज से क्या मिलेगा? ये कितनी बड़ी खियानत है कि नमाज अल्लाह के लिए और बंदा दिखा रहा है लोगों को नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, लेकिन दिखा लोगों को रहा है। तो अब ऐसे करीम रब के साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करने वाला अगर सोचे कि मुझे मेरा अजर मिलेगा, और फिर ऐसी नमाज पढ़ने के बाद बोलता है नमाज पढ़ के कुछ फायदा नहीं हुआ, बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ वो कमा रहा है। अरे क्या नमाज है तेरी? अभी तक तुझे तेरे नमाज पे एतमाद ही नहीं आया और तू कहता है कि ऐसा मामला हो गया। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में चिड़ियों के लिए छत में पानी रख देना, अगर इसमें अल्लाह की रजा शामिल है तो क्या है, क़यामत के दिन ये भी आपके लिए काफी होगा। और फरमाते उलमा इकराम के खुलूस वाला किया हुआ एक अमल बिना खुलूस के किए हुए करोड़ों अमल से बेहतर है। और क़यामत के दिन मीज़ान में वजन खुलूस वाली नीयत का ही होगा, चाहे वो एक क्यों ना। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि जानवरों के साथ सिला रहमी करते, कुत्ते को रोटी दे दिया और बहुत सारे मामला, तो सब करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह की रजा शामिल हो, अल्लाह की रजा शामिल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। नीयत मैटर करता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े बुजुर्ग, हाँ उनके तो उस्ताद भी हज़रत पीर मुर्शिद सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, उनसे उनके शागिर्द ने कहा कि हुजूर आप, वो जो बाप पढ़ा रहे थे, वो बाप में आया इखलास की बात चले, तो कहा हुजूर आपने इखलास कहाँ सीखा? तो आप फरमाते मैंने एक नाई से सीखा। शागिर्द भी परेशान, मुरीदीन तो ऐसे कैसे, इतने बड़े आपके पीरो मुर्शिद हज़रत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है एक नाई से सीखे खुलूस। कि एक दफ़ा मेरे बाल इतने बड़े हो गए थे कि मेरे पास काटने के पैसे नहीं थे, और हुक्म शरा से भी ज़्यादा, यानी नीचे तक आ चुके थे कंधे से, अब कटाना बहुत ज़रूरी था। मैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर था। पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ बाल कटवा के आओ। तो हज़रत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब कहा कि जाओ जाके बाल कटवा के आओ, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा कि पैसे है कि नहीं है, मैंने सोचा कि जब मुर्शिद ने कह दिया तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जब मुर्शिद की जुबान से निकल गया है तो कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। और फरमाते मैं गया नाई की दुकान पर, और वो नाई बाल काट रहा था और किसी के बाल काट रहा था, वो मैं जाके उसके पास बैठा। जब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने कहा जी कहिए क्या बात है? तो कहा कि बाल कटवाने हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, आप जो है अल्लाह की रजा के लिए बाल काट। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते बस ये जुमला मेरी जुबान से निकल गया कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए आप काट दीजिए। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो नाई ने क्या किया, वो जो जिसके बाल बना रहा था उसको उतार दिया और सबसे आले जगह पे ले जाकर, आला मकाम पे ले जाकर उनको बिठाया और उनके चेहरे को बोसा दिया, उनके पेशानी को बोसा दिया। उसके बाद बड़े इत्मीनान से उनके बालों को काटने लगा और काटता और रोता और एक ही अल्फाज कहता, ए अल्लाह मैंने जिंदगी में बहुत बाल काटे, लेकिन आज पहली बार किसी के बाल काट रहा हूँ तेरी रजा के लिए, मौला तो इसको कबूल कर ले, मौला तो इसको कबूल कर ले। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मेरे दिल में गुजर ये बात, उसका रोना देखकर ये आ रहा था कि मैं जब भी मेरे पास रकम आएगी मैं इसको ज़रूर अदा करूँगा। फिर एक दिन आया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला के पास रकम आई और आप गए उसके पास, उस नाई के पास, कहा ये लो भाई ये रकम तुम्हारी। तो उन्होंने कहा क्या आप इतने बड़े बुजुर्ग बनते फिरते हैं, आपको अभी तक खुलूस की बरकतों का नहीं मालूम? तो और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तो हिल गए कि ये नाई बातें क्या कर रहा है। तो फरमाते हैं तो उस नाई से पूछा गया कि क्या मसला है बताओ, खुलूस का क्या मसला है? तो उस नाई ने कहा कि जो काम मैंने अल्लाह के लिए कर दिया उसका बदला दुनिया वालों से क्यों लो। कितनी बड़ी बात है कि जो काम मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया, अरे यहाँ मिलाद में दिया 10 टका बिरयानी उसका घर में चाहिए, और नहीं दिया तो सुबह बवाल, मेरे घर में बिरयानी पहुंचाया चंदा लेने आ जाता है। बताइए
یہ پھر کیا اس کا کیا بدلا ہے؟ کیا بدلا ہوگا اس کا؟ اور کہتے کہ ہم پہ یہ نہیں ہو رہا، ہمارا حالت خراب ہے، ہماری یہ بھائی ہوگا ہی. تمہارے عمل تو، ہمارے عمل تو دکھاوے والے بن گئے، ہماری نمازیں دکھاوے والی بن گئی. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ وہ یہ بن جائے، نیک بن جائے، ہم بچوں کو پڑھاتے بھی دکھاوے کے لیے تاکہ اسٹیٹس مینٹین رہے. ہمارا پہناوا بھی جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اسٹیٹس مینٹین رہے ہمارا. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے وہی شب برات کا مہینہ آ گیا نا. اللہ کی رضا کے لیے مردے کے نام پہ 4 مدرسے کا بچہ بلایا، فاتحہ پڑھا، کھلا دی، ہو گیا. اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس میں بھی نیت شامل ہے کہ نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا بولیں گے. اس میں بھی نیت شامل ہے کہ مرحومین کو ثواب پہنچانا ہے. نیت ہے، غرض ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. صرف ثواب پہنچانا اچھا عمل ہے، لیکن اس میں اگر اللہ کی رضا کی نیت شامل کر لے تو پھر بات ہی الگ ہوگی. لیکن یہاں اپنا مقصد ہے، مفاد ہے کہ مرحومین کو ثواب پہنچانا ہے. پھر مدرسے کے بچے یاد آتے. کیوں نہیں شادیوں میں مدرسے کے بچے یاد آتے؟ کیوں نہیں یتیموں کا یاد شادیوں میں کرتے آپ؟ کیوں نہیں کوئی ایسی بارات آج تک ہم نے دیکھی جس میں مدرسے کے بچے اور یتیم ہی جا رہے ہو؟ نہیں دیکھے ہم نے. نیتا لوگ تو آ جاتے ہیں، ان کو تو بلا لیا جاتا، مدرسے کے بچوں کو نہیں بلایا جاتا، یتیموں کو نہیں بلایا جاتا. ہاں، کیونکہ اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں ہے. ولیمہ کیا ہے؟ کھلانے کا نام ہے، سنت ہے، ولیمہ کرنا چاہیے. لیکن کیا مطلب ہے ولیمہ کر کے جب بھرے ہوئے پیٹوں کو زبردستی بھرنے کا ارادہ ہو؟ کیا مطلب ہے شادیوں میں اتنا بڑا خرچہ کر کے جب بھرے ہوئے پیٹوں کو بھرنے کا ہی ارادہ ہو اپنے؟ اور کیا 40واں چہلم برسی کر کے کیا مطلب ہے جب صرف اپنے رشتہ دار کو کھلانا ہے؟ یتیم فقیر مسکین کا کوئی حق ہی نہیں ہے. 4 مسجد کے امام صاحب کا تو ڈبہ آتا ہی ہے، آپ نہیں بھی کھلائیں گے نا تو بھی کھا ہی لیں گے، اور امام صاحب کو تو کھلاتے ہی ہے لوگ. ارے یتیم مسکینوں کا بھی کبھی سوچے. اللہ کی رضا کے لیے وہ الگ میٹر ہے، وہ الگ میٹر ہے کہ اس یتیم کا مذہب کیا ہے. لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ یتیم ہے. اور قرآن نے جب بھی یتیموں کو سامنے لایا تو قرآن نے کبھی بھی اس کو مذہب کے اعتبار سے نہیں ڈیوائیڈ کیا کہ اپنے مذہب کے یتیموں کو کھلاؤ، مومن یتیموں کو کھلاؤ. نا نا نا، غربا مساکین کا لفظ استعمال کیا، یتیم کا یتامہ کا لفظ استعمال کیا، یتیموں کی جمع یتیموں کے لیے کہا. یہ نہیں کہ ذات اور مذہب اور دھرم دے کھلاؤ. کھلانے کے وقت جب مومن کھلائے نا تو حضرت عثمان غنی نے کیا یہودیوں کو پانی نہیں پینے دیا کنواں خریدنے کے بعد؟ کیا ہمارے نبی نے نہیں؟ تو یہ سارا سسٹم اور کھیل جو ہے یہ نیت کا ہے. جس کی نیت میں بہتری ہوگی، جس کے نیت میں خلوص ہوگا، اللہ پاک اس کے عمل کو قبول کرے گا اور اس کا عمل جو ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا تحفہ بن کے آئے گا. اگر نہیں ہے امامہ باندھ کے آنے کا مقصد میں خوبصورت دکھوں تو جا پھر تیرے ایسے 700 والے امامے 70 چولہے پہ کسی کام کے نہیں ہے. ہاں، کیونکہ امامہ تو سنت کی نیت سے سجانا ہوگا. ہاں، کرتا تو سنت کی نیت سے پہننا ہوگا، جبہ تو سنت کی نیت سے پہننا ہوگا. اپنے بچوں کو بھی خوراک دیتے ہیں نا آپ، اپنے بچوں کو بھی کھانا کون نہیں کھلاتا بھائی؟ آج نہیں کھلائے گا اس کو، اور اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہے جو نہیں کھلائے اپنے بچوں کو. لیکن کھلانے وہ بچوں کو جو ان کے لیے جو آپ کھانے کا انتظام کریں گے اس میں اپنی نیتوں میں اللہ کی رضا شامل کیجیے کہ ہاں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، مجھ پہ اللہ نے جو ہے ان کا حق رکھا ہے، میں وہ بس اللہ کی رضا کے لیے بس، اور کچھ نہیں. خالی نیت ہی پڑھنا، کام وہی کرنا ہے. دکان جا رہے ہیں لیکن بس نیت بدل لینی ہے کہ جا رہا ہوں تاکہ اللہ یہاں سے کما کے سنت طریقے سے کما کے اللہ کے دین میں خرچ کروں اللہ کی رضا کے لیے. کسی ضرورت مند کو، جیسے اب بھائی کی دکان ہے یہ سب کاسمیٹک کی پاؤڈر، یہ نیت ہو کہ پاؤڈر تو بیچوں گا میں لیکن شاید کسی گھموچی والے کے کام آئے، اس کو راحت ملے اللہ کی رضا کے لیے. نیت اگر بدل گئے تو ہر عمل اچھا بن جائے گا. اور نیت اچھی نہیں ہے تو دوائی بھی کرے گا، آپریشن والا ڈاکٹر بھی ہوگا اور اس کی نیت خالص پیسے کی ہے تو اس کو ثواب کچھ نہیں ملنے والا. ارے مسجد کا امام بھی ہے اور اس کی نیت ہے کہ نماز پڑھا رہا ہوں کیونکہ میری تنخواہ ہے تو اس کو بھی پھر اس کا اجر قیامت کے دن نہیں ملنے والا. خطیب ہے بیان اس لیے کرتا ہے کیونکہ لفافہ ملے گا، لوگ تعریف کریں گے تو اس کو بھی اس کا اجر نہیں ملنے والا. کبھی اپنے آپ کو، میں بات ختم کر رہا ہوں، کبھی اپنے آپ کو مت تلاشی، کبھی اپنے آپ کو مت تلاشی کہ میرا نام بینر میں نہیں ہے،
میرا نام موہانی ہے, وہ 5 جن مل کے سنڈیکیٹ میں فٹ کر لیا, ہم کو تو کچھ بھی نہیں کیا. کبھی نہیں, تلاشی نہیں کرنا, ہو جائیے اپنی نیتوں کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ دنیا سے توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو اجر دیں گے, بس پھر لے لیجئے, پھر آخرت کا سوال نہیں ہے. اور اگر اللہ کے لیے کر رہے تو چھوڑ دیجئے. نام آئے نہ آئے, سب سے بڑا نام جاننے والا, ہماری نسلوں کا نام جاننے والا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو معراج عطا کرنے والا رب ہمارے سارے بھیدوں کو جانتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری چھوٹی سی مجلس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.